السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی عاجزی اور انکساری کے واقعات اور اپنی جماعت کو ایسے اسے عاجزی انکساری کو اختیار کرنے کی نصیحت کے حوالے سے آج کچھ کہوں گا. آپ کی عاجزی کے اعلیٰ معیار کو دیکھتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً اس کی سند عطا فرمائی. 18 مارچ 1907 کو آپ کو الہام ہوا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور اثار اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہیں. گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، اور بحدی اتحاد کے یعنی ایک ہی چیز کی طرح کا اتحاد ہے. نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے، اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے، اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل تورات کی فرع تھی. اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ حضور نے حقیقت الوحی کے لکھنے، اور یہ آخری زندگی کی کتاب لکھی گئی تھی، اس کے لکھنے اور پروفوں کے بار بار پڑھنے میں بہت محنت اٹھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار حضور کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے. اب حضور چند روز بالکل آرام فرماویں اور پڑھنے لکھنے کے کام کو بالکل ترک فرماویں. حضرت صاحب نے جواب دیا، ہماری محنت ہی کیا ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے جب کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی محنتوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ کس طرح خوشی کے ساتھ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنے سر بھی کٹوا دیے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کم فہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں اپنے مدارج کو حد سے بڑھاتا ہوں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اپنے درجے بہت بڑھا رہے ہیں. فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری طبیعت اور فطرت میں ہی یہ بات نہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی تعریف کا خواہش مند پاؤں اور اپنی عظمت کے اظہار سے خوش ہوں. میں ہمیشہ انکسار اور گمنامی کی زندگی پسند کرتا رہا، لیکن یہ میرے اختیار اور طاقت سے باہر تھا کہ خدا تعالیٰ نے خود مجھے باہر نکالا، اور جس قدر میری تعریف اور بزرگی کا اظہار اس نے اپنے کلام میں جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے، یہ ساری نازل کیا ہے. فرمایا کہ یہ ساری تعریف اور سب بزرگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نو مسلموں کو بھی آپ اسلام کی عاجزی اور سادگی کی تعلیم کی نصیحت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ لکھا ہے کہ 22 اکتوبر 1903 حضرت اقدس کی خدمت میں ایک آسٹریلین نو مسلم جن کا نام محمد عبدالحق تھے آیا. دوران گفتگو حضرت اقدس نے اسے فرمایا کہ ہمارے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں. وہ تمام تکلفات جو کہ آج کل یورپ نے لوازم زندگی بنا رکھے ہیں، ان سے ہماری مجلس پاک ہے.
رسم و عادت کے ہم پابند نہیں۔ اس حد تک ہر ایک عادت کی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کے ترک سے کسی تکلیف یا معصیت کا اندیشہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، گناہ نہ ہو جس کو۔ باقی کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ہم سادہ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ عاجزی کے اعلیٰ معیار ہیں جو وہ اپنی جماعت کے افراد میں بھی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے، اس کا سیکھنا ہی کیا ہے؟ انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تکبر وغیرہ سب بناوٹی چیزیں ہیں، اگر وہ اس بناوٹ کو اتار دے تو پھر اس کی فطرت میں عاجزی ہی نظر آئے گی۔ بس یہ ہے وہ اصول جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں مبارک وہ لوگ جو اپنے تئیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور شرم سے بات کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی عزت کرتے اور عاجزوں کو تعظیم سے پیش آتے ہیں اور کبھی شرارت اور تکبر کو ایسے ٹھٹھا نہیں کرتے اور اپنے رب کریم کو یاد رکھتے ہیں اور زمین پر غریبی سے چلتے ہیں۔ سو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے نجات تیار کی گئی ہے۔ جو شخص شرارت اور تکبر اور خود پسندی اور غرور اور دنیا پرستی اور لالچ اور بدکاری کی دوزخ سے اسی جہان میں باہر نہیں، وہ اس جہان میں بھی کبھی باہر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس جہان میں جو عمل ہوں گے نیکی کے، وہی اگلے جہان میں بھی کام آئیں گے۔ فرمایا کہ میں کیا کروں اور کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں جو اس گروہ کے دلوں پر کارگر ہوں، یعنی مجھے ماننے والوں پر۔ خدایا مجھے ایسے الفاظ عطا فرما اور ایسی تقریریں الہام کر جو ان دلوں پر اپنا نور ڈالیں اور اپنی تریاقی خاصیت سے ان کے زہر کو دور کر دیں۔ میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ بھی دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے در حقیقت جھوٹ چھوڑ دیا ہو اور ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا کہ وہ ہر یک شر سے اپنے تئیں بچائیں گے اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے، تمام شرارتوں کی جڑ ہے، بالکل دور جا پڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو آگے جگہ یا جلسے کے دنوں میں یا فنکشن جو ہوتے ہیں خاص طور پر آگے کرسیوں پہ بیٹھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جلسوں وغیرہ پہ عموماً بعض دفعہ گرین ایریا یا ایسے علاقے ہیں جہاں خاص طور پہ خاص خواہش کی جاتی ہے آگے بیٹھنے کے لیے، قریب ہو کے سننے کے لیے خلیفہ وقت کو، تو بات ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ انائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ اس سے پھر انتظامات کرنے والوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال ایسی خواہش رکھنے والوں کی نصیحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ جب کہیں جاوے تو سب سے نیچی جگہ اپنے لیے تجویز کرے، اور اگر وہ کسی اور جگہ کے لائق ہوگا تو میزبان خود اسے بلا کر جگہ دے دے گا اور اس کی عزت کرے گا۔ اگر آگے بٹھانا ہے ٹھیک ہے، ایک نظام ہے، کہتا ہے درخواست دے دو، ہم دیکھیں گے۔ اگر نظام نے درخواست پہ غور نہیں کیا یا مجبوری کی وجہ سے انکار کر دیا تو پھر بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی دل میں شکوہ پیدا کیے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر محبت الہی حاصل کرنے کے لیے بھی عاجزی ضروری ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کوئی شخص محبت الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول تکبر کو توڑنا، جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے
عاجزی اور انکساری اور خاکساری کو اختیار کرے، اور دوسرا یہ کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں، جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدعاً، یعنی جہاں سے آیا نا متصدعاً کا لفظ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے، ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی نارضامندی کے تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو پرانے تعلقات جن سے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں تمہارے اندر، جو غلط تعلقات تھے ان کو توڑنا، یہ مطلب نہیں کہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں، تاکہ پھر نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں، جو عمل بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جاوے، تو ان کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عابد بہت دعا کرتا تھا، بڑا دعا کرنے والا شخص تھا کہ یا اللہ مجھ کو گناہوں سے آزادی دے۔ اس نے بہت دعا کرنے کے بعد سوچا کہ سب سے زیادہ عاجزی کیوں کر ہو، کس طرح ہو سکتی ہے عاجزی، کیا طریقہ ہے؟ تو پھر سوچ کے کہتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ کتے سے زیادہ عاجز کوئی نہیں۔ تو اس نے اس کی آواز سے رونا شروع کیا۔ کسی اور شخص نے سمجھا کہ مسجد میں کتا آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا برتن پلید کر دے، تو اس نے آ کر دیکھا تو عابد ہی تھا، کتا کہیں نہیں تھا۔ آخر اس نے پوچھا کہ یہاں کتا رو رہا تھا، مجھے آواز آئی تھی، کون تھا؟ تو اس عابد نے کہا کہ میں ہی کتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم ایسے کیوں رو رہے تھے؟ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اس واسطے میں نے سوچا کہ اس طرح میری عاجزی منظور ہو جاوے گی۔ تو یہ بہرحال اس کی سوچ تھی، اس کے مطابق اس نے عمل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ کم ترین چیز بن کر بھی اللہ تعالیٰ بنوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکوں کسی طرح۔ اسی حوالے سے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے تئیں شامت اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ شامت اعمال ہی ہے جو بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، کبر اور رعونت اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اپنی بیعت میں آنے والوں کو عاجزی کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے، بیج لگاتے ہیں زمین میں، تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کہاں کیا ہوگا، زمین میں ڈال دیا، زمین کے اندر چھپ گیا گہرائی میں، اب پتہ نہیں اس کو کیا حال ہونا ہے۔ لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی صحیح سے وہ اوپر آتا ہے، پھر پھوٹ پڑتا ہے، کونپلیں اس کی نکل آتی ہیں اور ایک دانے کا 1000 دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ عاجزی کے بغیر تو بیعت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا جس قدر نرمی تم اختیار کرو گے اور جس قدر فروتنی اور تواضع اور کرو گے اللہ تعالیٰ اسی قدر تم سے خوش ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص عاجزی سے خدا تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ پھر عاجزی کے حوالے سے کہ عاجزی کرنے سے کیا ملتا ہے اور تکبر انسان کو کہاں لے جاتا ہے، یہ نقطہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے اول آدم نے بھی گناہ کیا تھا اور شیطان نے بھی، مگر آدم میں تکبر نہ تھا،
اس لیے خدا تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اس کا گناہ بخشا گیا۔ اسی سے انسان کے واسطے توبہ کے ساتھ گناہوں کے بخشا جانے کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے گناہ بخشے تو انسان بھی اگر عاجزی دکھائے، توبہ کرے، تو اس کو امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا اور وہ ملعون ہوا، اس پہ لعنت پڑی اللہ کی۔ اور جو چیز کے انسان میں نہیں، متکبر آدمی خواہ اپنے لیے اس ہوا جو چیز کے انسان میں نہیں ہے۔ شیطان میں جو چیزیں ہیں وہ انسان میں نہیں، انسان تو عاجز بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ متکبر آدمی خواہ اپنے لیے اس چیز کے دعوے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، یعنی عاجزی کے واسطے۔ جو چیز کے انسان میں نہیں، متکبر آدمی خام خواہ اپنے لیے اس چیز کے دعوے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی تو فطرت میں نہیں ہے کہ یہ تکبر ہو، پھر بلا وجہ وہ تکبر کے دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے شیطان کی طرح۔ فرمایا کہ انبیاء میں بہت سے ہنر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہنر سلب خودی کا ہوتا ہے، خودی کو ختم کرنا۔ ان میں خودی نہیں رہتی، وہ اپنے نفس پر ایک موت وارد کر لیتے ہیں۔ کبریائی خدا کے واسطے ہے۔ جو لوگ تکبر نہیں کرتے اور انکساری سے کام لیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے۔ پھر عاجزی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلاف نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے، حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فروغ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حلم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنیٰ سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، کہ کس طرح میں فاتح ہو جاؤں۔ ایسے موقع پر جوش نفس سے بچنا چاہیے اور رفع فساد کے لیے ادنا باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلے میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جائے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں اپنی زندگی میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ جھوٹی غیرت رکھتے ہیں اور انا پائی جاتی ہے، اس لیے جھگڑے بھی بڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تو اس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ بعض تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط رنگ میں بعض دفعہ شکایات کر دیتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ لڑائی ہوئی تھی، فلاں جگہ اس نے مجھے برا کہا تھا، تو اب میں اس کو کسی طرح غلط طریقے سے بھی اس کو کسی غلط مقدمے میں یا کسی سزا میں ملوث کرنے کی کوشش کروں۔ ایک موقع پر عاجزی اختیار کرنے والوں کی مرنے کے بعد مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مرنا تو سب کے واسطے مقدر ہے، ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، آخر ایک نہ ایک دن سب کے ساتھ یہی حال ہونے والا ہے۔ مگر غربت کے ساتھ بے شر ہو کر مسکینی اور عاجزی میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی پیشوائی کے واسطے گویا بہشت آگے آتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے لازر کے متعلق بیان کیا ہے۔ لازر کون تھا جس کا ذکر آیا ہے؟ یہ واقعہ انجیل میں لکھا ہے، لوکا باب میں، کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا، رنگ برنگے نرم ملائم کپڑے پہنا کرتا تھا اور ہر روز خوشی مناتا تھا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ انجیل میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور لازر نام کا ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، بوڑے پھنسیاں اس کو نکلی ہوئی تھیں، جلد کی بیماری تھی، اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ وہ اس امیر آدمی کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ اسے آرزو یہ تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، یعنی وہاں سے جو کھانا بچے گا وہ باہر پھینکیں گے تو میں بھی کھا لوں گا۔ بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسوروں کو چاٹتے تھے، اتنا بیچارہ لاغر تھا کہ اپنے کتوں کو بھی نہیں ہلا سکتا تھا، وہ بھی اس کے زخموں کو چاٹتے تھے آ کے۔ اور ایسا ہوا، آخر میں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی
مرا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ بائبل کہتی ہے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہوا، اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو دیکھا، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے۔ لازر کو بھیج دے، مجھے بھی اس عذاب سے نجات دے کہ اپنی انگلی تر کر کے کم از کم پانی میری زبان پر رکھے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی زندگی لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، اس کو تو کچھ نہیں ملا دنیا میں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ تو یہ انجام آپ نے فرمایا آخر میں تکبر کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ انسان جب تک ایک غریب و بے کس بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جا انسان کے ساتھ برتتا ہے یا برتنا چاہیے، اور ہر ایک طرح کے غرور اور رعونت اور کبر سے اپنے آپ کو نہ بچاوے، وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ متکبر خدا کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، بس اس کبھی خصلت سے ہمیشہ پناہ مانگو۔ خدا تعالیٰ کے تمام وعدے بھی خواہ تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم جب بھی فروتنی کرو گے، جب بھی فروتنی کرو، بعض وعدوں کے باوجود عاجزی دکھاؤ، کیونکہ فروتنی کرنے والا ہی خدا تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ کو تواضع اور انکسار کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، تواضع اور مسکنت عمدہ شے ہے۔ جو شخص باوجود محتاج ہونے کے تکبر کرتا ہے، وہ کبھی مراد کو نہیں پا سکتا۔ اس کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے۔ کہتے ہیں کہ جالینوس حکیم ایک بادشاہ کے پاس ملازم تھا۔ ایک اور حکایت ہے، بادشاہ کی عادت تھی کہ ایسی ردی چیزیں کھایا کرتا تھا جن سے جالینوس کو یقین تھا کہ بادشاہ کو جزام کوڑ ہو جائے۔ غلط قسم کی خوراکیں تھیں۔ آج کل بھی شور مجھے سمجھتا ہے کہ جنک فوڈ نہ کھایا کرو، تو اس زمانے میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی۔ بہرحال اس کو یقین تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو بیمار کر دیں گی اور جزام تک کی نوبت آ سکتی ہے، چنانچہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو روکتا تھا، مگر بادشاہ باز نہیں آتا تھا۔ اس سے تنگ آ کر جالینوس وہاں سے بھاگ کر اپنے وطن کو چلا گیا، چھوڑ گیا وہ بادشاہ کی درباری اور اپنے وطن چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے بدن پر جزام کے آثار نمودار ہوئے۔ آخر وہی بات ہوئی جو جالینوس نے کہی تھی، جزام ہونے لگا۔ تب بادشاہ نے اپنی غلطی کو سمجھا اور اس نے انکسار اختیار کیا، اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود فقیرانہ لباس پہن کر وہاں سے چل نکلا اور جالینوس کے پاس پہنچا۔ جالینوس نے اس کو پہچانا اور بادشاہ کی تواضع اسے پسند آئی، یعنی عاجزی اسے پسند آئی کہ وہ اس کو ریئلائز کر لیا اس نے، اور آ گیا میرے پاس، اور پورے زور سے پھر اس نے اس کے علاج کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پورے زور سے اس کے علاج میں مصروف ہوا، تب خدا تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اپنی ایک مجلس میں اپنے الہام کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے، اس کا ذکر روایت میں یوں ملتا ہے کہ فجر کا بعد نماز کے حضرت اقدس نے تشریف لا کر فجر کے وقت حضرت اقدس نے تشریف نہ آ کر نماز سے پیشتر تھوڑی دیر مجلس کی، یعنی فجر کی نماز سے پہلے آ گئے اور مجلس اور انی حافظ و کل من فی الدار الا الذین علوا واستکبروا، یعنی میں دار کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے علو اور تکبر کیا۔ کے متعلق فرمایا، اس میں علو اور تکبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ مال و وجاہت کا تکبر ہو، بلکہ ہر ایک شخص جو کہ عاجزی اور تذلل سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا اور اس کے احکام کو نہیں مانتا، وہ اس میں داخل ہے، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ گھر میں داخل ہونے والا وہی ہوگا جو عاجزی دکھانے والا ہو۔ پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا
کہ جب انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور عجز و مصیبت کی حالت نہیں رہتی تو جو شخص اس وقت انکسار کو اختیار کرے اور خدا کو یاد رکھے وہ کامل ہے۔ اور صرف یہ باتیں آپ نے جماعت کو نصیحت نہیں فرمائیں بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ باتیں بیان کی ہیں، ثابت کی ہیں، جس کی شروع میں میں نے مثال بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا آپ کا عمل۔ بہرحال بعض روایات آپ کے اپنے عمل کی ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے روایت کی کہ مجھے مرزا سلطان احمد صاحب نے بتایا کہ دادا صاحب ہمارے دایا مرزا غلام قادر صاحب کو کرسی دیتے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو جو ان کے دادا تھے حضرت مرزا سلطان احمد کے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے بھائی، بڑے بھائی، ان کو کرسی ملتی تھی، اور یعنی جب وہ دادا صاحب کے پاس جاتے تو ان کو کرسی پہ بٹھاتے تھے، لیکن والد صاحب جا کر خود ہی نیچے صف کے اوپر بیٹھ جاتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب بھی اس مجلس میں جاتے نیچے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوتے صف میں وہاں بیٹھ جاتے۔ کبھی دادا صاحب ان کو اوپر بیٹھنے کو کہتے تو والد صاحب کہتے کہ میں یہاں ہی بیٹھا اچھا ہوں۔ کبھی آپ کو یہ خواہش نہیں ہوئی کہ اونچی جگہ بیٹھوں، بلکہ عام لوگوں میں بیٹھتے تھے۔ جہاں پہلے آپ نے نصیحت فرمائی ہے نا، جو میزبان جو ہے وہ خود ہی بٹھا دے گا، خود ہمیشہ اس پہ زندگی میں عمل کیا۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے قاضی امیر حسین صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نے حضرت صاحب سے دریافت کیا کہ حضور حدیث میں آتا ہے کہ سب نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، کیا کبھی حضور نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ایک دفعہ باہر کھیتوں میں گیا، وہاں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں ذرا ایک کام جاتا ہوں، آپ میری بکریوں کا خیال رکھیں۔ مگر وہ ایسا گیا کہ بس شام کو واپس آیا اور اس کے آنے تک ہمیں اس کی بکریاں چرانی پڑیں، سارا دن اس کی بکریاں چراتے رہے۔ حالانکہ آپ اس علاقے کے رئیس زادے تھے، ایک رئیس کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے آر نہیں سمجھا اور شام تک اس آدمی کی جو آپ کا مزارع تھا یا کام کرنے والا تھا اس کی بکریاں آپ چراتے رہے۔ اسی طرح آپ کی اپنی عاجزی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خواجہ عبد الرحمٰن صاحب کارکن دفتر الفضل کی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دروازے پر دربانی کی ہے، آپ کے باہر بیٹھا رہتا تھا، حفاظت کے لیے آنے جانے والوں کو پیغام دینے یا اطلاع کرنے یا کوئی ضروری کام ہو تو کرنے کے لیے۔ بہرحال کہتے ہیں باہر بیٹھا ہوتا تھا دفتر دروازے پہ آپ کے، اور حضور کے مکان کے اندر، اور فرمایا کہ دربانی کی ہے، اور حضور کے مکان کے اندر بھی مکان میں دیر تک رہا ہوں، اور اندر بھی جاتا تھا میں نے حضرت صاحب کو جی کے سوا کبھی کوئی لفظ بولتے نہیں سنا۔ جب بھی حضرت صاحب نے بات کی میرے سے ہمیشہ جی کر کے بات کرتے تھے، ہمیشہ جب کلام کرتے تو جی کو ضرور استعمال کرتے۔ تکبر و غرور میں نے نہیں دیکھا، کہتے ہیں غرور اور تکبر میں نے نہیں دیکھا آپ نے کبھی، ہمیشہ حلیمی سے بات کرتے، چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، تیوری یا بل چڑھاتے میں نے نہیں دیکھا، کبھی ماتھے پہ بل نہیں آئے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ کسی کو حضرت صاحب نے او بے یا تو کا لفظ استعمال کیا ہو۔ او یا تو کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے آپ، ہمیشہ عزت سے پیش آتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گھر کا کوئی کام کرنے سے کبھی آر نہ تھی، چارپائیاں بھی خود بچھا لیتے تھے، فرش کر لیتے تھے، یعنی جو موپ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے تھے، بسترا کر لیا کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے۔ کبھی یکدم بارش آ جاتی تھی، چھوٹے بچے تو چارپائیوں پر سوتے رہتے، حضرت ایک طرف خود ان کی چارپائیاں پکڑتے، دوسری طرف سے کوئی اور شخص پکڑتا اور اندر برآمدے میں کروا لیتے۔ وہاں اگر ابھی آج کل تو اے سی اور پنکھے وغیرہ ہیں، اس زمانے میں تو نہیں تھا، تو گرمیوں میں لوگ باہر سین میں سویا کرتے تھے، اور رات کو آندھی یا بارش آ جائے تو چرپائیاں اٹھا کے پھر اندر برآمدے میں کرنی پڑتی تھی، تو آپ مدد کرواتے تھے اٹھانے میں بچوں کی چرپائیاں۔ اگر کوئی شخص ایسے موقع پر یا صبح کے وقت بچوں کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہتا تو حضور منع کرتے اور فرماتے کہ اس طرح یکدم ہلانے اور چیخنے سے بچہ ڈر جاتا ہے، آہستہ سے آواز دے کر اٹھایا کرو۔
پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ مجھے مرزا سلطان احمد صاحب نے بیان کیا، انہوں نے بھی آگے یہ روایت سنی مولوی رحیم بخش صاحب سے، ان کے والد صاحب باہر چوبھارے میں رہتے تھے، وہیں ان کے لیے کھانا جاتا تھا، باہر گھر کا جو حصہ تھا، اور جس قسم کا کھانا بھی ہوتا تھا کھا لیتے تھے۔ نہیں، حضرت سلطان صاحب نے مسیح محمد صاحب کے متعلق کہا ہے کہ والد صاحب باہر چوبھارے میں رہتے تھے، باہر ایک کمرہ تھا جو آپ کا، اس میں رہتے تھے، اوپر دوسری منزل میں وہیں رہتے تھے، اور وہیں ان کے لیے کھانا جاتا تھا۔ جب جو انہوں نے روزے رکھے انہوں نے یہ بھی بیان کیا نا، اس زمانے میں بھی کھانا جایا کرتا تھا جو غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کھانا وہاں جاتا تھا، اور جس قسم کا بھی کھانا ہوتا تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کھا لیتے تھے، کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ جماعت کی تاریخ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کے دعوے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جب نئے مولوی اور عالم بن کر دہلی سے واپس بٹالہ آئے تو علاقے میں ان کی دھوم مچ گئی۔ اس وقت مختلف مسائل پر مقلدین جو کسی نہ کسی فقہ کے امام کے پیروکار ہوں، جیسے حنفی، مالکی وغیرہ، ان کو مقلدین کہتے ہیں، اور غیر مقلدین جو کسی فقہ کے امام کے پیروکار نہ ہوں، جیسے اہل حدیث وغیرہ، ان کے مابین علمی بحث مباحثے عام تھے۔ اہلیان بٹالہ نے جب یہ شور و شر دیکھا تو ان کی نظر حضرت اقدس علیہ السلام پر پڑی کہ آپ علیہ السلام کو ان کے مد مقابل کیا جائے، اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ ایک آپ ہی ہیں جو اس نوجوان مولوی کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس کو مشکل اس مباحثے کے لیے راضی کیا گیا، پہلے تیار نہیں ہوتے تھے، بہرحال لوگوں نے بہت زور دیا، آپ تیار ہو گئے، آپ کو مباحثے کے لیے لایا گیا۔ طرفین کی طرف سے حامیان کی ایک خاصی تعداد جمع تھی، دونوں طرف سے جو لوگ تھے ان کے حامی کھڑے ہو کر اکٹھے ہو گئے، دو مختلف گروپوں کے، اور آج تک اور فرمایا نہ لکھا ہے، اور آج تو خاص طور پر مقلدین کا گروہ بجا طور پر اپنی پیشگی فتح کے لیے پر یقین تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ آج اس بزرگ عالم کو بحث کے لیے بلایا گیا تھا۔ مقلدین کا خیال تھا کہ ہم آج تو جیتے ہی جیتے، کیونکہ مسیح علیہ السلام، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آج آئے ہیں، کیونکہ آپ کی گرفت ایسی ہوتی تھی کہ مد مقابل زیر دام چڑیا کی طرح بے کس و بے بس ہو جاتا تھا۔ بہرحال آپ جب مقام میں بحث پر پہنچے تو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کے نظریات و خیالات اور عقائد کیا ہیں، وہ بتائیں تاکہ ان کی تردید کی جائے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک قرآن کریم مقدم، اور پھر حدیث اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت اقدس نے مولوی صاحب سے ان کا یہ عقیدہ سنا تو فرمایا کہ میرے نزدیک آپ کے عقائد و نظریات میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو اور اس کو رد کیا جائے۔ جو لوگ آپ کو لے کر گئے تھے ان کا خیال تھا کہ اس طرح تو ہماری شکست متصور ہوگی کہ فریق مخالف اپنی فتح کا نکارہ بجا دے گا۔ آپ نے سیدھا مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں سمجھتا، اس لیے کچھ بھی ہو مولوی صاحب کو اس میدان مباحثہ میں کچھ تو ندامت و شرمندگی کا کشکا یعنی نشان لگانا چاہیے، نشانہ داغ لگانا چاہیے۔ لیکن حضرت اقدس فتح و شکست کے فخر اور رسوائی سے بے نیاز انتہائی عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 1868 یا 1869 میں بھی ایک عجیب الہام اردو میں ہوا تھا جس کو اسی جگہ لکھنا مناسب ہے، اور تقریب اس الہام کی یہ پیش آئی کہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی کہ جو کسی زمانے میں اس عاجز کے ہم مکتبی تھے، جب نئے مولوی ہو کر بٹالے میں آئے اور بٹالیوں کو ان کے خیالات گراں گزرے تو تب ایک شخص نے مولوی صاحب ممدوح سے کسی اختلافی مسئلے میں بحث کرنے کے لیے اس ناچیز کو بہت مجبور کیا۔ چنانچہ اس کے کہنے کہانے سے یہ عاجز شام کے وقت اس شخص کے ہمراہ
مولوی صاحب ممدوح کے مکان پر گیا اور مولوی صاحب کو ماں ان کے والد صاحب کے مسجد میں پایا۔ پھر خلاصہ یہ کہ اس آخر نے مولوی صاحب موصوف کی اس وقت کی تقریر کو سن کر معلوم کر لیا کہ ان کی تقریر میں کوئی ایسی زیادتی نہیں کہ قابل اعتراض ہو، اس لیے خاص اللہ کے لیے بحث کو ترک کیا گیا۔ رات کو خداوند کریم نے اپنے الہام اور مخاطبت میں اسی ترک بحث کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر بعد اس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے، چونکہ خالصتاً خدا اور اس کے رسول کے لیے انکسار اور تذلل اختیار کیا گیا، اس لیے اس محسن مطلق نے نہ چاہا کہ اس کو بغیر اجر کے چھوڑے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے اس واقعے کو اپنی تصنیف حیات احمد میں بیان کیا ہے۔ اس پر ایک نوٹ بھی لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ لوگ مباحثات کے عام طرز اور مناظرہ کنندگان کی حالت سے خوب واقف ہیں، جو مناظرہ کرنے والے ہیں ان کی حالت سے واقف ہیں کہ اپنے فریق مخالف یا مقابل کی بات کو جو حق ہو قبول کر لینا اور پبلک کے سامنے تسلیم کر لینا بہت ہی مشکل ہے۔ میں علماء کی تحقیر نہیں کرتا، مگر علماء کے لیے تو جان دے دینا آسان ہے، مگر اپنی غلطی تو درکنار فریق ثانی کی صحیح اور معقول بات کو مان لینے کی عادت بھی نہیں رہی۔ یہ آج بھی یہی حال ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حالت محض اخلاص اور مرضات اللہ کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالطبع اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں میں اندرونی طور پر خانہ جنگی ہو اور وہ وہاں مسائل کے اختلاف پر حق پجوہی یعنی حق کی تلاش اور طلب اور حق گوئی کو چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ کس قدر جرأت اور دلیری ہے کہ جس شخص سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں اس کے گھر پہنچتے ہیں، کوئی روک اور جھجک طبیعت میں اس کے علم اور اثر سے نہیں، لیکن اس کے منہ سے ایک حق بات سن کر اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی جاتی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اس کو گریز قرار دیں گے یا فریق ثانی سے مروب ہونے سے تعبیر کریں گے۔ جب بات حق تھی اسے تسلیم کر لیا، جو بات حق تھی اسے تسلیم کر لیا، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور اس کی صحت پر اپنے اقرار سے مہر کر دی۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی نظیر انبیاء علیہ السلام اور ان کے خاص متبعین کی زندگیوں کے سوا کہیں نہیں ملتی۔ اخلاص فی الدین اور اپنی ہوا و ہوس کو کچل دینے کا زوردار جذبہ محض خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی مل سکتا ہے۔ پھر اس فعل کی قبولیت کے آثار اسی وقت ظاہر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے بشارت دی اور رضی اللہ عنہ کا گویا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کی قبولیت بڑھے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کے ثمرہ میں بتایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابراہیم احمدیہ کی تالیف و ترتیب کا بھی ابھی تک خیال نہیں پیدا ہوا تھا، چہ جائے کہ کوئی دعویٰ ہوتا۔ دنیا سے قریباً ایک بے تعلقی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ملازمت کے سلسلے کو بھی ترک کر چکے ہیں۔ آئندہ زندگی گزارے کے خیالات کو گو آپ کے دل و دماغ پر متاثر نہیں، مگر گھر والوں کو اس کا خیال ضرور ہوتا ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ اس وقت الہام ہوتا ہے کہ بادشاہ برکت ڈھونڈ لیں گے، جب کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ حضرت والد صاحب قبلہ بھی زندہ ہیں اس وقت آپ کے، غرض زندگی کی اس منزل میں ہیں جہاں ایک دنیا دار کے لیے بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور عمر کا وہ حصہ ہے جب کہ ہر قسم کے خیالات اور خودداری اور خود نمائی کے جذبات پورے جوش اور زور میں ہوتے ہیں، اپنی بات کی پچ اور ضد ہوتی ہے۔ ان تمام حالات میں حضرت مرزا صاحب ایک مشہور مولوی سے مباحثہ کے لیے جاتے ہیں اور اس کی تقریر سن کر اسے صحیح پا کر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ نہ تو خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور نہ اس بات کی پرواہ کی جاتی ہے کہ اس شخص کی عام مخالفت اس کے بعض عقائد کی وجہ سے ہو رہی ہے اور میں اپنے بیان سے اس کی تائید کر رہا ہوں۔ میرے خلاف بھی ایک طوفان بدتمیزی پیدا ہو سکتا ہے۔ بس آپ غور کریں کہ ان حالات میں جب کہ حنفیوں اور غیر مقلدوں میں سخت مارکے کی جنگ جاری تھی
اور کسی اہل حدیث کی تائید سے بے انتہا بلاؤں کو خرید لینا ہوتا تھا، حضرت مرزا صاحب مولوی محمد حسین بٹال صاحب کی تائید کر دیتے ہیں، بحالی کے ان سے مباحثہ کے لیے بلائے گئے تھے۔ یہ خیال اور وہم نری حماقت ہوگی کہ مولوی ابو سعید صاحب کا علم یا زور یہاں آپ کے خاموش کرا دینے کا موجب ہو سکا ہوگا۔ ممکن تھا کہ یہ وہم کوئی وقت رکھتا اور بعد میں آنے والے واقعات نے اسے مولوی محمد حسین صاحب سے مباحثات بالمشافہ اور بدریہ تحریروں کے نہ کرائے ہوتے، اور اس کے خطرناک مقابلے میں یہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آیا ہوتا۔ یہ خیال نہیں کہ اصول کو زیر اثر آ گئے، کیونکہ بعد میں تو ثابت ہے تاریخ سے کہ آپ نے مولوی محمد حسین صاحب کو کئی دفعہ چیلنج دیا، انہیں بلایا، ان کو بتایا بھی کہ کیا آپ غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ کبھی اور کسی حال میں اس پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی علمیت اور اثر کا خوف مؤثر نہیں ہو سکا۔ یہ واقعات ہیں اور کوئی ان کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ بس ایسی حالت میں یہ خیال محض نادانی ہے، بلکہ اس کی طے میں صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ اخلاص فی الدین تھا۔ دین کے معاملے میں اخلاص تھا، اس لیے آپ نے اس وقت وہ تسلیم کر لیا۔ تو مولوی محمد حسین بٹالوی سے ڈر کے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ بعد میں آپ نے ان کو کئی دفعہ چیلنج بھی دیے اور ان کو دعوتیں بھی دیں اور ان کو صحیح راستے پر آنے کے لیے تلقین بھی کی۔ اپنے ایک خط میں مولوی محمد حسین بٹالوی کو آپ نے لکھا، اور اس میں آپ نے پیغام حق پہنچایا، لیکن باوجود خدا کی طرف سے ماموریت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے اپنے متعلق عز و انکسار کا کمال درجے کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ مخدومی مکرمی اخویم مولوی صاحب سلمہ تعالی عنایت نامہ پہنچا، آپ کا خط ملا۔ اس عاجز کے لیے بڑی مشکل کی بات یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی لکھا تھا اس میں آپ نے۔ بہرحال لکھتے ہیں اس عاجز کے لیے بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ طبیعت اکثر دفعہ ناگہانی طور پر ایسی علیل ہو جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آتی ہے، اور کچھ علالت تو دن رات شامل حال ہے۔ اگر زیادہ گفتگو کروں تو دورہ مرض شروع ہو جاتا ہے، اگر زیادہ فکر کروں تو وہی دورہ شامل حال ہے۔ کیونکہ آپ کا آخری خط آیا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بشمولیت مولوی عبدالجبار صاحب لکھا گیا ہے، یعنی دونوں نے مل کر خط لکھا ہے، اس لیے جواب اس طرز کا لکھا گیا ہے۔ یہ عاجز غلبہ مرض سے بالکل نکمہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ بیماری کا زور ہے اس وقت۔ یہ طاقت کہاں کہ مباحث تقریری یا تحریری شروع کروں، بحثیں کرنے کا میرے ہمت نہیں ہے۔ محض خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ تینوں رسالے آپ نے جو کتابیں لکھی تھیں، فتح اسلام اور توضیح المرام اور ازالہ اوہام، لکھے گئے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ اکثر دوسرا شخص اس عاجز کی تقریر کو لکھتا گیا اور ناہید کام اتفاق ہوا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہو۔ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ عبارت کو عمدگی سے درست کر دیا جاوے۔ آپ کی معلومات حدیث میں بہت وسیع ہیں۔ مولوی صاحب کو لکھ رہے ہیں، میں نے تو یہ 3 کتابیں لکھی ہیں، آپ کی معلومات حدیث میں بہت وسیع ہیں، بڑے عالم ہیں۔ یہ عاجز ایک امی اور جاہل آدمی ہے، اپنے آپ کو تو امی اور جاہل کہا مسلمان نے۔ نہ عبادت ہے نہ ریاضت ہے، نہایت عاجزی کا انصار کر رہے ہیں۔ نہ علم ہے نہ لیاقت ہے، غرض کچھ بھی چیز نہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک امر تھا اور قطعی اور یقینی تھا، اس عاجز نے پہنچا دیا۔ ماننا نہ ماننا اپنی اپنی رائے اور سمجھ پر موقوف ہے۔ آپ نے نہایت عاجزی سے ان کو تبلیغ بھی کی۔ حضرت منشی احمد جان صاحب کے نام حضور علیہ السلام کا ایک خط شائع شدہ ہے، اس میں بھی آپ کے عز و انکسار کا ذکر ہے۔ اب لکھتے ہیں، عام مختوم کا عنایت نامہ پہنچا، خداوند کریم کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا جس نے اس احقر العباد کے لیے ایسے دلی احباب میسر کیے جن کا وجود اس ناچیز کے لیے موجب عزت و فخر ہے۔ خداوند کریم آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو ان دلی توجہات کا اجر بخشے۔ یہ عاجز سخت ناکارہ اور حقیر ہے، اور حضرت ارحم الراحمین کا سراسر منت اور احسان ہے
کہ اس نالائق پر بغیر ایک ذرہ استحقاق کے تفضلات کثیرہ کی بارش کر رہا ہے، بہت ساری بارشیں برسا رہا ہے فضلوں کی، قصور پر قصور پاتا ہے اور احسان پر احسان کرتا ہے، ظلم پر ظلم دیکھتا ہے اور انعام پر انعام کرتا ہے، فی الحقیقت وہ نہایت رحیم و کریم ہے۔ ایسی زبان کہاں سے لاؤں جو اس کا شکر ادا کر سکوں؟ یہ عاجز ہیچ اور ذلیل ہے اور بے بذات اور سراسر مفلس ہے۔ اس نے خاک میں مجھے پایا اور اٹھا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پایا، اٹھا لیا اور نالائق محض دیکھا اور میری پردہ پوشی کی۔ میرے ذوق پر نظر کر کے مجھ کو آپ قوت دی اور میری نادانی کو دیکھ کر مجھ کو آپ علم بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا سب علم بخشا ہوا ہے، جو میرے پاس علم ہے وہ اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ میرے حال پر وہ عنایتیں کی جن کو میں گن نہیں سکتا، اور اس کی عنایات کا ایک یہ ظہور ہے کہ آپ جیسے بزرگ بھائیوں کے دلوں میں اس آخر کی محبت ڈال دی، سو اس کے احسانات سے تعلق ہے کہ اس حب کو ترقی دے گا اور وہ ان سب پر فضل کرے گا جن کو اس سلک میں منسلک کیا ہے، جو آپ میری جماعت سے منسوب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا۔ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی اس خط کو شائع کرتے ہوئے اپنے ایک نوٹ میں لکھتے ہیں کہ اس مکتوب سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل پر محبت و عظمت الہی کا بے انتہا غلبہ ہے، اور اپنی فروتنی اور مسکینی اور خاکساری کا کمال بھی نمایاں ہے۔ انہی تفضلات اور انعامات پر شکر گزاری کی روح آپ کے اندر بول رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے سخت مخالفت شروع کی اور نہایت متکبرانہ انداز میں انتہائی ناشائستہ الفاظ اور القاب سے حضور علیہ السلام کو خط لکھنے شروع کیے، اور اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں بھی خلاف تہذیب الفاظ استعمال کرنے شروع کیے، اور اعلان کیا کہ یہ ایک فتنہ ہے اور میں اس جماعت کو تتر بتر کر کے رکھ دوں گا۔ اور یہی یہاں تک لکھا کہ جیسا کہ میں نے آسمان پر چڑھایا تھا ویسا ہی اب زمین پر گراؤں گا، یعنی نعوذ باللہ مولوی محمد حسین نے حضرت مسیح صاحب کو تعریفیں کر کے آسمان پہ چڑھایا تھا، کہتا میں اب گراؤں گا۔ مولوی صاحب کو زوم تھا کہ ابراہیم احمدیہ پر میرے ریویو نے حضرت کو گویا آسمان پر چڑھایا تھا، لیکن اس ساری بد زبانی اور متکبرانہ گفتگو اور خط و خطابت کے جواب میں حضور علیہ السلام نے ایسے حلم اور تحمل اور عز و انکسار کا اظہار فرمایا کہ مسیح ناصری کے حلم کو بھی مات دے دی۔ یہاں مولوی صاحب کے نام حضور علیہ السلام کا صرف ایک خط پیش کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بد زبانی اور تکبر کے مقابلے پر حضور علیہ السلام کے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی اور عز و انکسار کا ایک سمندر موجزن ہے۔ چنانچہ آپ مولوی صاحب کو مخاطب کرتے لکھتے ہیں، عنایت نامہ پہنچا، آپ کو خط ملا، اگرچہ خداوند کریم خوب جانتا ہے کہ یہ عاجز اس کی طرف سے معمور ہے، اور ایسے امور میں جہاں عوام کے فتنے کا اندیشہ ہے، جب تک کامل اور قطعی اور یقینی طور پر اس عاجز پر ظاہر نہیں کیا جاتا ہرگز زبان پر نہیں لاتا۔ لیکن اس میں کچھ حکمت خداوند کریم کی ہوگی اس نزول مسیح کے مسئلے میں، جس کو اصل اور لب اسلام یعنی اسلام کی حقیقت اور مغز جو ہے کہ کچھ تعلق نہیں، اور ایک مسلمان پر اس کی اصل حقیقت کھولی گئی ہے، جس پر بوجہ اخوت اس نے ظن بھی کرنا چاہیے۔ عام مکرم کو مخالفانہ تحریر کے لیے جوش دیا گیا ہے۔ اور تو یہ تھا کہ عیسیٰ کو میں نے اگر کہا فوت ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں کو میری تائید کرنی چاہیے تھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن آپ نے مخالفانہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ فرمایا کہ عام مکرم کو مخالفانہ تحریر کے لیے جوش دیا گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی اس میں نیت بخیر ہوگی، جو ہے نیک نیت سے شد کیا ہو۔ اگرچہ مجھے آپ کے استعجال کی نسبت شکایت ہو، جو جلدی دکھا رہے ہیں آپ، جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں جلد بازی میں، اور اس کو روبرو یا غائبانہ بھی بیان کروں، مگر آپ کی نیت کی نسبت مجھے حسن ظن ہے، پھر بھی میں آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ اور آپ کو زمانہ حال کے اکثر علماء، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض للہی جدوجہد کے کاموں کے لحاظ سے مولوی نذیر حسین صاحب سے بھی بہتر سمجھتا ہوں، اور اگرچہ میں آپ سے ان باتوں کی شکایت کروں تاہم مجھے بوجہ آپ کی صفائی باطن کے آپ سے محبت ہے۔ اگر میں شناخت نہ کیا جاؤں
تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے یہی مقدر تھا۔ مجھے فتح اور شکست سے وہی کچھ تعلق نہیں، بلکہ عبودیت و اطاعت حکم سے غرض ہے، اطاعت حکم سے غرض ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ میں فتح پاتا ہوں یا نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اس کی اطاعت میں کر رہا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس خلاف میں نیت بخیر ہوگی، لیکن میرے نزدیک بہتر ہے کہ آپ اول مجھ سے بات چیت کر کے اور میری کتابوں کو یعنی رسالہ ثلاثہ، فتح اسلام، توضیح مرام، توضیح المرام اور ازالہ ہام، یہ اس کو دیکھ کر کچھ تحریر کریں۔ مجھے اس سے کچھ غم اور رنج نہیں کہ آپ جیسے دوست مخالفت پر آمادہ ہوں، کیونکہ مخالفت رائے بھی حق کے لیے ہوگی۔ اب شاید حق کے لیے لڑ رہے ہوں، لیکن پہلے میری کتابیں تو پڑھ لیں آپ۔ اب مجھے آپ کی ملاقات کے لیے صحت حاصل ہے، اگر آپ آ سکتے ہیں، میں صحت ٹھیک ہے، میں آ سکتا ہوں ملاقات کے لیے۔ اگر آپ بٹالے میں آ جائیں تو اگرچہ میں بیمار اور دوران سر اس قدر ہے کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی، تاہم مفتاح و خزاں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اتنی صحت تو ہوگی کہ میں سفر کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال مجھے سر درد اور چکروں کی تکلیف ہے، بہرحال پہنچ جاؤں گا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے نام ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس عاجز کی دانش میں اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب کے مقابل آپ کی تحریر میں کسی قدر سختی تھی۔ حکیم مولوی نور الدین صاحب نے جو خط لکھا آپ کو، اس میں آپ نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ خدا تعالیٰ انکسار اور تذلل کو ہمیشہ پسند کرتا ہے، اور علماء کے اخلاق اپنے بھائیوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجہ کے چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جس دین کی حمایت اور ہمدردی کے لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے موافق ہمارے جمیع احوال و افعال، حرکات و سکنات ہو جائیں۔ میرے خیال میں اخلاق کے تمام حصول میں سے جس قدر خدا تعالیٰ تواضع اور فروتنی اور انکسار اور ہر ایک ایسے تذلل کو جو منافی نخوت ہے پسند کرتا ہے، ایسا کوئی شبہ خلق کا اس کو پسند نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک سخت بے دین ہندو سے اس عاجز کی گفتگو ہوئی، اور اس نے حد سے زیادہ تحقیر دین متین کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ غیرت دینی کی وجہ سے کسی قدر اس عاجز نے وغلظ علیہم کہ ان پہ سختی کرو، اس پر عمل کیا، مگر چونکہ وہ ایک شخص کو نشانہ بنا کر درستی کی گئی تھی، اس لیے مجھے الہام ہوا کہ تیرے بیان میں سختی ہے، رفق چاہیے، رفق۔ میں نے حالانکہ اس کا جواب دیا تھا، تو اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تم نرمی کرو۔ اگر ہم انصاف سے دیکھیں تو ہم کیا چیز اور ہمارا علم کیا چیز؟ اگر سمندر میں ایک چڑیا منکار مارے یعنی چونچ مارے تو اس سے کیا کم کرے گی؟ سمندر میں پانی سے چڑیا اگر پانی پیتی ہے، چونچ مارتی ہے، تو اس سے کیا کم ہوگا؟ ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ جیسے ہم در حقیقت خاکسار ہیں، خاک ہی بنے رہیں۔ جب کہ ہمارا مولا ہم سے تکبر اور نخوت پسند نہیں کرتا تو کیوں کریں؟ ہمارے لیے ایسی عزت سے بے عزتی اچھی ہے جس سے ہم مورد عتاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں بے عزتی ہوتی رہے۔ بس آپ کا ہر قول اور فعل عاجزی کے اظہار سے بھرا ہوا تھا، صرف ایک جستجو تھی، اور صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچایا جائے، اس کی وحدانیت کو قائم کیا جائے۔ ہمیں بھی بار بار آپ نے یہی نصیحت فرمائی کہ عاجزی اختیار کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور یہی چیز تمہیں خدا تعالیٰ کا قرب بھی دلائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر